الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. معزز سامعین، میں مکمل طور تے سرائکی تے نہیں بول سکتا. مولوی صاحب مولانا اشفاق صاحب تواڈے علاقے دے اس واسطے سرائکی زبان وچ گال کریندے رہے. میرے کو تو سائیں اتنے سرائکی نہیں آندھی تے دو گال جڑیاں میں کیتیاں انہاں کو قبول فرماؤ. اتھاں گھوٹے والے بھی بیٹھے یا گھوٹ بھی محمد پور گھوٹے والے ایک خالص سرائکی زبان بولندے تے ماشاءاللہ بڑا باشعور مجمع اور باذوق لوگ نظر آ رہے ہیں اس گرام وچ اس علاقے وچ. اللہ تعالی ذوق شوق دی دولت عطا فرماوے. اصل ایمان ذوق اور محبت دا نام ہے. ذوق اور محبت ہی ایمان ہے. صحابہ نو اللہ تعالی نے جڑا مقام عطا فرمایا ہے او حب رسول اور ذوق اور شوق اور جڑی نسبت انہاں دی اللہ دے رسول دے نال ہے اس دی وجہ تو او مرتبہ صحابیت تے فائز ہوئے. ورنہ صرف اگر دیکھ لینا اے صحابیت دی تعریف ہو گیا تے مکے وچ کتنی دنیا رسول اللہ نو دیکھنی رہی ہے، ویدھی رہی ہے، لیکن انہاں دے وچ نہ ذوق نہ شوق نہ نسبت نہ اطاعت نہ غلامی کچھ بھی نہیں سی. تے صرف دیکھنا اس طرح کہ بندہ کسی نو تکے تے اس دی حیثیت اور شخصیت اور اس دے صفات اس دے ذہن وچ نہ آمن تے صرف تکنے دی حیثیت تا اس نو تک لے تے اس دی مثال انجے جس طرح ڈنگر کسی انسان نو تکے. اے کتے بلے ڈنگر انہاں نو بھی اللہ اکھیاں دتیاں ہیں، انہاں نو اپنے درجے تک ایک شعور عطا ہویا ہے. کچھ ایسے جانور جڑے اپنے مالک نو پہچان لیندے ہیں، کچھ ایسے جانور جڑے مالک نو ایک وقت تک پہچان دے جس ویلے مالک انہاں نو دیندا رہے کھویندا رہے اس ویلے تک اس نو پہچان دے. ایک او ہوندے کہ کھواوے یا نہ کھواوے، دھکے مارے ٹھڈے مارے او اس نو سنجان دے اور اس دا دروازہ نہیں چھوڑیں دے. جانوراں چ بھی قسمان سمجھ آئی نا. تے کتا نجس چیز ہے، برے الفاظ برے ایک دائرے وچ اس نو یاد کیتا بن جائے، لیکن مالک نو نہیں بھونکدا. ٹھیک ہے نا. مالک دا جڑا مخالف ہوئے ان کو بھونکدا ہے. ٹھیک ہے نا.
ایک کتے نوں بھی پتا ہے کہ مالک نوں نہیں بھونکنا، مالک دا دروازہ چھوڑ کے کہیں بے دروازے تے نہیں بیندا، نہیں بیندا نا۔ اس واسطے حیواناں وچ بھی شعور ہے۔ گھوڑا سواری تسی کریں دے ہو تے گھوڑا سنجاندہ ہے مالک میرا کس عداد ہے، کس طرح میرے تے بہند ہے، اس نال میں کس طرح سلوک کرنا ہے۔ اناڑی سوار ہوئے تے اس نال بیا سلوک کریں ہے، سمجھدار سوار ہوئے اس نال بیا سلوک کریں ہے۔ ایک جانور کو بھی پتہ ہے تے انسان ہوئے اشرف المخلوقات اللہ نے اس کو بنایا ہے، عقل دیتی، سمجھ دیتی، علم دیتا، دانائی دیتی، شعور دیتا، بالغ نظری دیتی، نگاہ دیتی ہے جی، اتنا کچھ دے کے تے ان کو اے پتہ نہ ہوئے کہ میرا مالک کون ہے، میرا آقا کون ہے، میں کس دی غلامی کرنی ہے، اور مینو شرک دے وچوں کڈ کے اور دوسرے باطل عقائد نظریات وچوں کڈ کے وحدہ لا شریک دے اگے 5 ٹائم کس نے میرا سر چکایا ہے۔ اگر مالک دا اپنے محسن انسانیت دا مقام اور ادب دا اس کو پتہ نہ ہوئے تے او انسان کیا انہاں جانوراں کولوں بھی گیا گزریا نہیں، اس کولوں تو او حیوان بہتر ہیں کہ جڑے مالک دا شعور تو رکھتے۔ حضرات گالے وے اے تمہید ایک بدی ہے، میں اس مضمون دے مولانا اشفاق صاحب چونکہ ایک عقائد دے حوالے نال گفتگو فرمائی ہے تے میرا یہی نظریہ، میں اردو بھی بول سا لیکن میں تواڈے واسطے ذرا لے بول رہا، مختلف ذوق شوق نال گل چلنی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالی نے خاص ارشاد فرمایا، لیکن اس میں بہت سے زندگی کے دوسرے رخوں کا بھی ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہمارے لیے ہمارے معاملے میں جہاد کیا، کوشش کی۔ اب فینا سے مراد کیا ہے؟ ہم میں، ہمارے لیے، یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ ہمارے لیے جہاد کیا، ہمارے راستے میں ہم تک آنے کے لیے کوشش کی، تو لنہدینہم سبلنا، ہم یقیناً ان کو بتا دیں گے بہت سے راستے جن سے وہ ہم تک پہنچ جائیں گے، جن پر وہ چل کر منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ میں چونکہ ایک خانقاہ سے بھی تعلق رکھتا ہوں، اس لیے ہمارے، یہ میرا اپنا استدلال ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی تعویل نہیں کر رہا۔ یہاں علماء ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اور یہ اس کیمرے کے حوالے سے بڑی دنیا اس کو دیکھے گی، سنے گی، تو میں یہاں ایک لطیف بات کرتا ہوں، ماشاءاللہ جید علماء ہیں یہاں، کہ اللہ نے فرمایا، ایک تو سمجھ یہ آئی کہ اللہ تک رسائی کے لیے، پہنچنے کے لیے پہلے انسان کا کوشش کرنا ضروری ہے۔ جہاد بارڈر کا ہو یا جہاد نفس کے ساتھ ہو، اپنے اندر کے ساتھ ہو یا جہاد باہر کے ساتھ ہو، ہر قسم کا جہاد اس میں شامل ہے۔ اس میں جہاد بھی ہے اور اشارہ اجتہاد کی طرف بھی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے جہاد کیا
یا فقہ میں اجتہاد کیا. جہد کوشش کے معنی میں کہ انہوں نے کوشش کی، جس طرح ہمارے ائمہ کرام نے، حضرت امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام حنبل نے قرآن اور سنت کی روشنی میں اجتہاد فرمایا. اپنے دور مقدس میں اپنے اپنے ادوار میں مجتہدین نے اجتہاد فرمایا. تو یہ جہد سے ہے، کوشش تھی ان کی بھی، تاکہ ہم جو کوشش کریں اس کے ثمرات قیامت تک آنے والی نسل اس سے فائدہ حاصل کر سکے. حضور کے قریب ترین دور میں انہوں نے یہ کوشش کی. تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مقدس تھا، اسی طرح آپ کے بعد والا دور، پھر آپ کے بعد والی صدی، اس میں بھی وہی پاکیزگی اور طہارت کے تیور موجود تھے. بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، تو ان کی نیتوں پر ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم ان کی صالح اور پاک نیتوں پر کسی قسم کا شک کریں. آج کے اس بے راہ روی کے دور میں جو لوگ ان سے بری الذمہ ہو کر اور اپنے آپ کو درجہ اجتہاد پر فائز سمجھتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، میں انہیں مائل کروں گا کہ وہ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ اس دور میں آپ کے سامنے جو مسائل اس دور کے پیش کیے جا رہے ہیں، آپ کا علمی مقام اتنا نہیں ہے، اور وہ تقوی اور وہ طہارت، وہ روشن دلی، وہ صفائی سینہ، وہ قرب ذہن، قرب دور، ساری صفات جو ان کو حاصل تھی وہ آپ کو حاصل نہیں ہے. آپ دنیا کے جھمیلوں میں الجھے ہوئے لوگ ہیں. آپ کا ذہن ایک ایک لمحے کے بعد دنیا کی دولت، ریل پیل اور معاشی فکر میں الجھا ہوا ہے، اور وہ لوگ ایسے تھے جو ان جھمیلوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بالا تر رکھا تھا. اور ان کا تو وہ مقام وہ تھا کہ وہ جس طرح شاعر نے کہا ہے نا کہ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو امام ابو حنیفہ اور ہمارے محدثین کا یہ مقام تھا کہ اگر کسی روایت میں شک ہوتا، کسی اجتہاد کے کسی نقطے پر شک آتا، تو گردن جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے. یہ ان کو مقام حاصل تھا. کیا مجھے یا آپ کو یہ مقام حاصل ہے؟ ہرگز نہیں. اس دور میں بہت مشکل ہے. تو ان لوگوں کا احترام کریں، ان کی فقہ کو اور ان کی جو کوششیں ہیں، اجتہادات ہیں، ان کو خود بھی پڑھیں، لوگوں تک بھی پہنچائیں. نہ یہ کہ آپ ان سے لوگوں کو متنفر کریں کہ جناب اس کی کیا ضرورت ہے، جو حدیث بھی ہے اس پر عمل کریں، حدیثیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ کافی ہیں. نہیں، ساری چیزیں کافی نہیں ہوتی. اتنا وقت گزر گیا ہے، کون سی حدیث کس درجے کی ہے آپ کیا جانیں، میں کیا جانوں. جب تک ہم کتاب کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ کس مرتبے کی حدیث ہے، اس کے پر عمل کرنا کیا کیا مقام ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ تو جو حضور کے متصل دور کے لوگ تھے، جنہوں نے بعض نے بچشم خود صحابہ کی زیارت کی تھی، جو روایت کر رہے ہیں ان کے چہروں کو دیکھا تھا، ان کی مجلسیں اٹینڈ کی تھیں، وہ زیادہ حقدار ہیں ان فیصلوں کے کیا 1400 سال بعد کے معمولی علم کے لوگ، اردو کتابیں پڑھ کر علم حاصل کرنے والے. تو یہ والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے کوشش کی،
اجتہاد کیا، دین میں کوشش کی، ہم تک آنے کے لیے کوشش کی، بارڈر پر گئے، اگر جہاد کا وقت آ گیا تو وہ بارڈر پر بھی گئے، لڑے، جہاد کیا. اور پھر جو میں معنی پیش کر رہا ہوں وہ بھی توجہ سے سنیں. یہ تو ہو گیا نا، سب لوگ کر رہے ہیں. ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، مولانا بھی سن رہے ہیں، نئی بات پیش کر رہا ہوں، کہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں جناب کہ قرآن ایک رسول آخری تے سلسلے پیران دے کتنے، اے چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی تے پہلے جتنے سلسلے گزرے، تیفوری تے کتنے، وہ کوئی جنیدی تے اتاری تے کتنے ہوئے، آج بھی اتاری موجود ہے. ایک اے اتاری مولانا حضرت فرید الدین اتار والا میں سلسلہ کہہ رہا، تے مولوی سلسلہ مولانا جلال الدین رومی والا، جنیدی تے شبلوی تے مطلب بہت سلسلے گزرے. آخری کتاب ایک رسول آخری ایک کتنے سلسلے، اسی کہڑے سلسلے جاواں تے انہاں سلسلے دا ثبوت کے میں یہ آیت پیش کیتی ایک جگہ، میں کہا جناب میں تسی دسو کہ کسی تفسیر وچ نہیں لکھی گئی. میں کہا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شاید تفسیر وچ لکھی ہوئے. مفسرین ہماری طرح کے انسان تھے، ہم ان سے اعلیٰ تھے، ان کا دماغ عالی تھا، لیکن قرآن کے جو معانی ہیں ان پر گہرائی سے اگر غور کیا جائے تو بہت سے نقطے سامنے آتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یقیناً ہم ان کو دکھائیں گے اپنے بہت سے رستے. ہونا چاہیے جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہی ایصال ثواب اور ارسال ثواب کے حوالے سے میں نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دی ہے جی. کام کا کام ہے، انگڑائی کی انگڑائی ہے، ان سے چھیکے سے کوئی چیز اتروائی ہے، ان سے چھیکے سے کوئی چیز اتروائی ہے، کام کا کام ہے، انگڑائی کی انگڑائی ہے. میں جناب فاتحہ بھی پڑھ گیا تے گل جڑی میں پیش کرنا چاہنا وہ بھی میں گل ہوں پیش کرنا. اسی آنے 5 ٹائم اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ دسی. یا اللہ تو ایک، تیرا قرآن آخری ایک، رسول آخری ایک، تیری ذات ایک، سانو حکم اے
تسی یہ منگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ یا اللہ اے کہ لنہدینہم سبلنا، کئی رستے اسی تہانوں کئی رستے دساں، اتھے اہدنا الصراط ایک رستہ دساں، اتھے کئی رستے دساں۔ مجمع وچ ماشاءاللہ سمجھدار ذی علم اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ آئی سائیں؟ گال سمجھ آئی کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم ساکوں فکرہ دکھا تے اتھا فرمایا لنہدینہم سبلنا، اسا بہت سارے رستے انہاں کو وکھاسوں، اور رستہ ایک تھیا یا بہت سارے رستے؟ قرآن ہے، او بھی قرآن ہے، اے بھی قرآن ہے، دوہا تے ساڈا ایمان ہے۔ آج تو بھائی سرائکی بلیندہ پیا میں۔ سمجھ آئی؟ بھائی اے بھی قرآن ہے، اہدنا الصراط المستقیم، لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت، اے بھی قرآن مجید، دو تے ایمان۔ اور گل ہو رہے اے اجتماعی ہے، گل سنو، اے ساریاں گلاں کتاباں چ نہیں آنیاں، او ذالکل کتاب نہیں گل ہے جڑیاں تشریحاں کرنن، تے اے ذالکل کتاب نہیں گل ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ با جماعت یا انفرادی طور پر انسان نماز پڑھتا ہے تو اہدنا کی ضمیر جمع، حالانکہ پڑھ کے لگ رہا ہے ایک انسان ہے جی، تو اس کا مطلب حضرت میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جس طرح اہدنا ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ ضمیر جمع ہے، ہمیں ہدایت دے، ایاک نعبد آبدو ہونا چاہیے، میں ایک بندہ تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن نعبدو ہے جمع کی، اس لیے کہ اگر میری عبادت یا میری ہدایت کے میں لائق نہیں رہا تو اور دنیا میں اس وقت پوری کائنات میں جو تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں تو ان کے سمیت مجھے بھی ہدایت دے دے ان کے طفیل، اور ان کے حوالے سے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تیری عبادت کرتا ہوں۔ ان کے طفیل میری عبادت نہیں، تو یہ اہدنا کی ضمیر اس لیے ہے جمع کی۔ پھر اجتماعی جمعہ ہوتا ہے، عید ہوتی ہے، بہت بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، نماز ہوتی ہے باجماعت، تو اس میں ایک صراط جس طرح ہے نا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو سب پکڑو، اللہ ایک رسی ہے، حبل ایک رسی کا ذکر ہے، جمع نہیں ہے، جمع نہیں لائی گئی کہ رسی ایک ہے اس کو پکڑو، لیکن یہاں کئی رستے ہیں، کئی رستے، کیوں؟ وہ اجتماعی حاضری ہے سب کی، تو اس میں دین متین کا سیدھا راستہ، بنیادی عقائد، 5 ارکان کم از کم جو اسلام کے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے عقائد کے حوالے سے، جو تواتر کے ساتھ حضور کے عہد مقدس سے لے کر آج تک ہمیں پہنچا، اور ہم سے ہمارے بعد
آنے والی نسلوں کو قیامت تک پہنچے گئے، وہ عقائد، مین عقائد، یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے جی، اس میں تو یہ آ گئے۔ اب لنہدینہم سبلنا، کہ ہم انہیں، جنہوں نے ہمارے معاملے میں کوشش کی، ہم ان کو کئی راستے دکھائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اب پوری کائنات کو دیکھ لیں، کائنات انسانیت کو دیکھ لیں کہ جتنے انسان ہیں ان کے مزاج الگ ہیں، زبان، لہجہ، طبیعت، ذوق، ذہن، ہر چیز میں اختلاف ہے۔ کسی کو کسی چیز میں ذوق آتا ہے، کسی کو کسی چیز میں لذت آتی ہے، کسی کو کسی اور چیز میں کچھ اپنا ذوق وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو جس طرح طریقے ازواق مختلف ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی کل یوم ہو فی شان، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لمحے جو ہے وہ ایک نئے رنگ میں جلوہ گر ہو رہی ہے۔ جو پہلا لمحہ ہے وہ گیا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ جس طرح سرکار مدینہ کے مزار مقدس پر، روضہ گنبد خضرا پر جو ایک دفعہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اس کی دوبارہ وہ نہیں آتا، اتنے فرشتے ہیں، اس کی نوبت ہی نہیں آتی جو بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں سلام کے لیے۔ تو اللہ کی ذات کی نہ کوئی انتہا ہے، نہ تجلیات کی انتہا ہے۔ تو کل یومن ہوا فی شان کے حوالے سے ہر آن شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر آن شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر لہجہ ایک جہان دیگر دیکھتے رہے۔ تو اس کا نیا جلوہ ہے ہر آن۔ تو اس نئے جلوے کے لیے نیا دیکھنے والا بھی ہوگا، نیا دیکھنے والا بھی چاہیے، ہے جی۔ تو اس کو دیکھنے والا، اس سے محظوظ ہونے والا، یا اللہ تعالیٰ کے جو رحمت کے انداز ہیں، کوئی گنے چنے ہوئے تو نہیں ہیں کہ آپ انہیں گن سکیں کہ اللہ صرف اسی انداز سے رحمت کرتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو حضور کی رحمت کے بھی انداز ایک ہی تو نہیں ہے۔ جس طرح عالمین کے مظاہر مختلف ہیں، اسی طرح رحمت کا انداز بھی مختلف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سی رحمت ہو رہی ہے، نہیں، جس طرح جو چاہ رہا ہے، جو رحمت کا تقاضا ہے، اس کے حوالے سے میں اس کا ایک آپ کو ثبوت دوں۔ میں نے کہا نا کہ یہ نہیں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ سب پر رحمت ہو رہی ہے، یکساں ہو رہی ہے، نہیں، جس کی جو تقاضا ہے، جو جس مرتبے کی چیز ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ رحمت ہو رہی ہے۔ میں ایک حدیث کا واقعہ پیش کرتا ہوں، پھر آگے بات چلاؤں گا۔ انس بن مالک قال مر رسول اللہ علی قوم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم پر سے گزرے، ایک علاقے پر ایک قوم سے گزرے، قد اصطادوا ظبیۃ، انہوں نے ایک ہرنی گرفتار کی، شکار کیا، فشدوها على عمود فسطاط، انہوں نے اس ہرنی کو اپنے جو خیمے ہیں نا، خیمے کے جو وہ ستون ہوتی ہے، لکڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہرنی کو باندھ دیا۔ ہرنیاں اپنے خیمے جڑے نا لائے انہیں شکار والے، انہوں نے بانس نال بن چھوڑیا ہے جی، مون نال، مول صاحب یعنی مون نال۔ فشدوها على عمود فسطاط فقالت یا رسول اللہ، حضور گزرے نا اتوں تے او ہرنی بول پئی، تو کہنا میں رحمت دا انداز
ہرنی بول پئی، اس آخیا یا رسول اللہ، تک وہ ہرنی بھی یا رسول اللہ آخیا۔ جانور نو بھی پتا ہے کہ نبی نو مخاطب کرنے دا طریقہ کہ سمجھ آئی؟ جانور نو بھی پتا ہے کہ نبیاں نو کنج بلائی نا، تے نالے اس نو بند دیتا سی، پکڑیا سی، شکار کیتا سی، اس دے بچے رہ گئے وکھرے، اور فریاد دے انداز یا رسول اللہ اس آخیا، صرف یا رسول اللہ نہیں آخیا، ندا اور فریاد دے مانے جو رسول اللہ آخیا۔ دیکھو جی، میں کسی دی نمائندگی نہیں کر رہا سنیاں دی، خدا ہوئی گل ہے، میرے کو رسول اللہ دی حدیث ہے، میں حضور دی حدیث پڑھ رہا جیڑی میں نہیں بنائی، جیڑی 1400 سال پہلے تو چلی آ رہی ہے، ایسا سارے لوگ پڑھ دیں۔ میں گل کر رہا تو انہوں سمجھا رہا، میں کوئی کسی فرقے دی تردید نہیں کر رہا، کسی دی تائید نہیں کر رہا، ایک گل کر رہا، تسی آپ سمجھو کہ ہرنی پکڑی گئی، بچے کل جدا ہو گئی، حضور گزرے تے اس ندا کیتی یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول، تے او پکڑی گئی، بے چین آئی، اس دے اندر اضطراب آ، میں بچیاں کو دور ہو گئی ہیں، مینوں کھاسن، مینوں مارسن، پتہ نہیں کی کرسن، تے میں ہن فریاد لاواں، تے انہاں لفظاں وچ اس عرض کیتی۔ میں نہیں کہندا تسی یا رسول اللہ کہو، میں نہیں کہندا، یہ تو خوش نصیب لوگوں دی گل ہے نا جڑے ہرنی دا شعور کم از کم رکھدے ہون، جڑے اس جانور دا کم از کم شعور رکھدے ہون۔ اسی میں اپنی گل کر رہا، میں اے جڑے یا رسول اللہ دے ایک ہور انداز دے نال نعرے لگتے نا یا آوازاں اٹھدیاں، میں اس یا رسول اللہ دی گل نہیں کرنا پیا، میں اس یا رسول اللہ دی گل کرنا پیا جڑے ہرنی دے انداز وچ جڑا پھسیا ہوئے تے جڑا اوکھا ہوئے، جس نو باہر نعرے نہ سنے، نعرہ نہ لا کے سناوے یا رسول اللہ، کمرے دے تاریکی دے وچ بہ کے کہے یا رسول اللہ، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت دکھیا ہوں، کملی والے میرے تے نظر فرما، کملی والے اپنے مالک دی بارگاہ وچ میری التجا پیش کر، سونیا میرا منہ تے نہیں، اے تیرا ہی ودھا دا چہرہ ہے جڑا تو اپنے مالک دے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اے انداز، اے جملہ حضور دی بارگاہ وچ کمرے دے وچ بہ کے تنے تنہا رو کے عرض کرے تے اللہ اس دی آواز کملی والے نو سنائے گا، اور کملی والا جس ویلے اس دی فریاد سن کے اللہ کے ہاتھ چکے گا تے پھر تسی تکو کہ پھر مسئلہ کیوں نہ حل ہو سی۔ مننے والا اللہ تے آکھنے والا اللہ دا رسول، اس نے عرض کی تھی، آپ گزرے نا، فقالت یا رسول اللہ ہے، اے اللہ دے رسول، انی اخذتو ولی خشفان ہے، میں پکڑی گیا کملی والیا، انہاں ماں پکڑاں دا شکار کر کے دینا، تے میں نے دو چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے چھوٹے دو بچے، فاستاذن لی ارضعہما، ماں انہاں کولو اجازت سرکار کہندے ہو جو میں بچیاں دودھ پلانا ہے، بھوکے پہ مرنا ہے، بھوکے پہ مرنے، میں انہاں نو دودھ پلاواں، انہاں کولو ماں اجازت آپ کہندے ہو۔ ایک گل میں کراں، وہ بھی فریاد کر سکنی حضور دے ایک گلاں جڑیاں کیتیاں کیوں، فاستاذن لی، انہاں کولو ماں اجازت کہندے ہو، اساں پتہ یا کہ اے جڑے حضور اگر انہاں فرماسن تے نہ نہیں کرو لگے، اے اس جانور نو بھی پتہ یا، گزرے تو آپ اتفاق نال تھوں، لیکن آپ فرمایا انہوں نے کہ وہ نہ نہیں کرو لگے، یہ اس کو ہی پتا سی۔ وَأَعُودُ إِلَيْهِمْ،
میں حضور دودھ پلاسا انہاں بچیاں تے میں پھر مڑ کے آ رہا سا انہاں کو اجازت لے آپ مجھے ان سے اجازت لے دیں کہ میں جاؤں بچوں کو دودھ پلاؤں اور واپس آ جاؤں حضور سنی نا جسے گل فقالا اینا صاحب ہاذہی وہ اس کا مالک کتنے وے حضور فرمایا اس کا مالک کتنے وے فقال القوم جڑی قوم اتھے برادری علاقہ کھلتا ہے انہاں عرض کیتی نحنو یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول اسی پکڑی بیٹھے ہیں قالا خلو عنہا حتی تاتی خشفیہا ترزعہما فرمایا سا چھوڑ دو اے ونجے اپنے بچیاں ماں دودھ پلاوے تے پھر مڑ کے آ رہے سی ایسا کھولو حضور فرمایا ایسا کھول دو ہے جی حتی تاتیا خشفیہا ترزعہما انہاں دودھ پلاسی دودھ پلا کر واپس آ جائے گی اس کو کھول دو وَتَرْجِعُوا إِلَيْكُمْ تے اے تساں کول موڑا سی وہ بھی بڑے سیانے ہے فقالوا من لنا بذالک حضور اس دا ضمانت کون چاسی یہ مال ہے ڈنگر ہے ای کو کیا پتہ ہے تو شکر کرے سی یہ تو 14 سال دا نسیا انسان ہے وعدہ خلاف ہے جس طرح آج کل انسان وعدہ خلافی کریں دیں ہے جی انہاں دی نظر شاید اتنے پہ یہ نہیں پتہ ہے رسول اللہ دے دور دے جانور یہ ساڈے دور دا انسان نہیں یہ رسول اللہ دے دور دے باشعور اور ادب شناس جانور ہیں فقالوا من لنا بذالک انہوں نے کہا رسول اللہ اس کی ضمانت کون اٹھائے گا قال انا حضور نے فرمایا انا میں ضمانت چاہتا کہ ویسی دودھ پلاسی تے واپس آ ویسی فاطلقوها فذهبت فارضعت ثم رجعت انہاں آزاد کر چھوڑیا ہرن کو وہ گئی دودھ اس نے پلایا تے پھر واپس آ گئے ایک انہیں پالیا یا جانور ہور انہیں تے جڑا پالیا یا غلام ہوئے پلیا یا دروازے تے غلام ہوئے اس دی ہور حیثیت ہوندی ہے تے باہر دا بندہ جڑا ہوئے اس دی تعلق تو اس دا بھی ہوندا ہے ایک وہ ہوندے جڑے بوئے تے پل کے جوان ہوندے انہاں وچوں احمد رضا خان بھی غلام ہے احمد رضا خان بریلی دا ایک غلام جڑا عرض کرتا ہے کہ تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در سے ہے سگ کملی والے میرے آقا احمد رضا دے آقا پاکستان والیاں دے آقا ہندوستان والیاں دے آقا عرب اور عجم دے آقا تجھ سے تیرے نال تعلق ہے تیرے دروازے دا دروازہ انسان دے گھر وچ ہوندا ہے نا بندہ آندا ہے پیر اتوں لگا کے لگدا ہے کدے اس اتے شرف حاصل ہوندا ہے دہلیز اتے پیر آ جاندا ہے کدے اندر رکھدا ہے پھر آندا ہے تجھ سے در سے ہے سگ کتا اندر نہیں جا سکتا اچیا لوگوں دے گھر اج کل دی میں گل نہیں کرنا نبیاں دے گھر کتا نہیں جا سکتا در نال تعلق ہے کتے دا کتا دروازے تک جا سکتا ہے کملی والے میری تے اتنی حیثیت نہیں کہ تیرے دروازے تک بھی میں جا سکوں میرا یہ منہ نہیں سگ سے ہے مجھ کو نسبت احمد رضا دی نسبت تھا تیرے کتے نالے تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے
احمد رضا کی گردن میں ہے اور میری گردن میں بھی ہے، احمد رضا تیری گردن میں بھی ہے اور میری گردن میں بھی ہے، دور کا ڈورا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے، دور کا ڈورا۔ سمجھ آئی؟ او ساکھیا میں موڑا سا، ہرنی آ گئی دودھ پلا کے، ثم رجعت الیہم فاوثقوها، انہاں بن چھوڑیا، پھر آج گئی تکو اس وعدہ خلافی کیتی تے اے اپنی گلاں تو نہیں ٹلے ہلے تک۔ جانور دودھ آ کے دودھ پلا کے آ گئے پر انسان نہیں اتھو ٹلیا، پر تسی آزاد کر چھوڑو ایسا۔ تساں کدے تکیا کہ جانور پہلے تو زبان اسا ملی ہوئے، اس تساں نال کو گل کیتی ہوئے، اے عجیب جانور اور عجیب ماحول کہ ایک انسان نال اس اپنی فریاد پیش کیتی، گل ہوئی، انہاں ضمانت چاہی، وہ مڑ کے پھر آ گئی، چلے اتھے ہی کھلوتے نو سا پھر بن چھڑے۔ شعور سمجھ۔ فمر بہم رسول اللہ، حضور دا پھر اتھو گزر ہویا، آپ پھر کدھر گزرے اتھو۔ فقالا این صاحب ہذہ، فرمایا او اس دا مالک کتھے وے، اے پھر بن چھوڑی نے سن۔ آپ فرمایا آ گئی مڑ کے۔ فین صاحب ہذہ، فقالوا او اذا نحن یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول کملی والے آقا، اے اسی کھلوتے ہیں، اسی ہاں حضور۔ اچھا فقالا، فرمایا تک کہنا آپ بھائی اے تو ایسا چھوڑیں دے نہیں۔ فقالا تبیعونہا، بیچتے ہو؟ چاہیے تھا نا وہ آپ آخنا جناب اسا آزاد کیتا، آپ تکیا نا بھئی یہ نہیں، بڑے اسا پھر بیٹھے نے سن کو سن۔ فرمایا بیچیندے ہو؟ فقالو، پھر کچھ خیال آیا نے، ہے جی خریدار کون آیا ہے اساں کو، پھر پتہ لگا، انہاں آخیا یا لکا یا رسول اللہ، میں حضور ایسا آپ دی خدمت پیش کریں دیا، اے ہرنی آپ دے خدمت پیش کریں دیا تہاڈی ہوئے، ہے جی۔ فقالا، سبحان اللہ، حضور جس نے تکیا نا انہاں پیش کر دیتی کہ یا رسول اللہ سے جناب دی خدمت پیش کرنے ہیں۔ فقالا خلو عنہا، فرمایا سا چھوڑ دیو، آزاد کر دیو۔ فاطلقوہا فذهبت، انہاں آزاد کر دیتا تے ہرنی دوبارہ جنگل وچ اپنے بچیاں کو چلی گئی۔ میں نے یہ کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے حوالے سے کہ عالمین جس طرح مختلف ہیں، عالمین میں جو کچھ ہے، عالمین میں جو کچھ ہے، عالمین میں آپ گنے فہرست کوئی ہے؟ کمپیوٹر تے آنو ذرا عالمین دی فہرست، کمپیوٹر بڑا دماغ کڈیا نے، ذرہ ذرے نو آنو، سارے جہان دے ذرے ذرے نو گنو، پہلے ذرے نو گنو کتنے، پتیاں نو گنو، ہے جی، پھر پتھراں نو گنو، درختاں نو گنو، حیواناں نو گنو، حشرات الارض نو گنو جڑیاں کھڈاں وچ وڑ جاندے نے، اس تو گنو تے تسی گن نہیں سکتے ہو۔ اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اسی انسان چھوٹے دماغ دے لوگ اسا سمجھا کہ ساڈے واسطے ہی رحمت آئے بن کے، لیکن ویکھو اے میں قصہ کتاباں پڑھیاں، آپ دے گھر حضرت عائشہ فرماندیاں یا کہ چوہے سر کٹ دے آپ دے حجرے شریف تے مطلب آپ دا حجرہ شریف آپ دی غربت اختیاری غربت ہے آپ دی، ہے جی فقر اختیاری، تے اس دی وجہ تو کوئی پکا کوئی لینٹر وغیرہ تے نہیں سی نا، کچے فرش تے چونپڑی جئی اس طرح دا آپ دا مکان سی حجرہ شریف، تو اس وچ ظاہر ہے کہ آج تا کل تا پکیاں مکاناں چ لال بیگاں نہیں، وڈیاں کوٹھیاں جڑیاں کروڑاں روپے دیاں بنیاں، انہاں چوہے واڑاں دین چیزیں تے او تا ہے ہی بالکل ہی سادی جی،
اس وچ ہونا نا تے حضرت عائشہ فرمانیاں کہ آپ جسلے چلے ونے تے باہر نکل کے کھیڈنے تے آپ جسلے اندر آ جاؤ تو ہر شے کھڈاں چ بڑھ جاندی پھر نہیں نکلے جب تک آپ موجود ہوں، کوئی چیز باہر نہیں نکلتی سی۔ جانوراں نو شعور سی کہ اللہ دا رسول ہے، اس دا ادب کرنا ہے۔ پڑھو حدیثاں، پڑھو واقعات آپ دی شان دے۔ تے جس طرح انسان یہ سمجھتا ہے کہ عالمین ہم ہیں، عالم صرف نہیں، جس طرح یہ ایک حیوانوں کا ایک جہان ہے، اس کی مثال ہے۔ ورنہ درختوں کے ساتھ آپ کے مکالمہ، پتھروں کے ساتھ آپ کی گفتگو، پتھروں نے جو عرض کیا، ہر چیز کو اللہ نے گویائی عطا فرما دی جب حضور نے اسے کچھ پوچھنا چاہا یا آپ کو ضرورت پیش آئی۔ تو اسی طرح حضور کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، تو وہ تو مالک ہے، اس کے جلووں کی کوئی انتہا ہے۔ تو جتنے جلوے ہیں اتنے راستے ہیں، جتنے جلوے ہیں اتنے راستے ہیں۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں جناب یہ سلسلے، یہ اتنے سلاسل طریقت کی کیا ضرورت ہے، ایک شریعت کافی نہیں؟ تو میں نے کہا یہ میں جواب دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم ایک راستہ ہے، تو پھر لنہدینہم سبلنا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس آیت کا کوئی معنی نہیں؟ معاذ اللہ یہ کوئی لغو ہے یا اس کا معنی نہیں ہے؟ تو اگر معنی ہے اور یقیناً ہے تو لنہدینہم، تو فینا میں چونکہ طریقت کے حوالے سے شیخ کامل اپنے مرید کو اندر کی دنیا سے باخبر کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو اے انسان تم جہاں بھی چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی معیت انسان کے ساتھ ثابت ہے قرآن مجید کے اس آیت سے، تو پھر ساتھ ہے، اندر جلوگر ہے، باہر باطن ظاہر اسی کی جلوگری ہے۔ تو اس تک پہنچنے کے لیے شیخ کامل بتاتا ہے کہ تم نے اب تمہارا مزاج کیا ہے، تمہارا ذوق کیا ہے، اب تم نے اس تک پہنچنے کا کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ کسی نے سلسلہ چشتیہ اختیار کیا، کسی نے قادری اختیار کیا، کسی نے نقشبندیہ اختیار کیا، کسی نے سہروردیہ اختیار کیا، کسی نے طیفوریہ اختیار کیا، کسی نے جنیدیہ اختیار کیا ہے جی۔ تو یہ جتنے اور بھی سینکڑوں سلاسل ہیں، تو ہر دور میں یہ جو مشائخ عظیم مشائخ گزرے ہیں ان کا ایک اپنا ذوق تھا۔ جس طرح حضرت پیران پیر، حضرت پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی اپنا ایک طریقہ ہے جی، میرا بھی ایک طریقہ ہے، جس طرح سب کے راستے ہیں نا، میرا بھی ایک راستہ ہے۔ محفل مناہل منہل مستعذب، محفل مناہل منہل مستعذب، الا ولی فیہا الالذ الاطیب۔ منہل کہتے ہیں پن گھٹ کو، پن گھٹ بن جتھوں پتنی تہاڈی زبان ہے، جتھوں پانی بھر کے آندیاں ہیں جی، جس واسطے امیر خسرو فرمایا ہے جی کہ بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، کیسے بھر لاؤں میں مدعا سے مٹکی۔ خسرو نجام، ہاں خسرو نجام کے بل بل جائیو ہے جی، لاگ رکھی مورے گھونگٹ پٹکی۔ تو یہ پن گھٹ جو ہے نا، اس کو عربی میں منہل کہتے ہیں، اس کی جمع مناہل ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں محفل مناہل منہل مستعذب، طریقت کی جو پن گھٹے ہیں حضور کے بعد عبد القادر تک کے دور تک جتنی طریقت کی پن گھٹے ہیں، الا ولی فیہا الالذ الاطیب، کوئی
ایسی پن گھٹ نہیں ہے، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، تیفوری ہو، جنیدی ہو، اتاری ہو، کوئی بھی ہو، میرا حصہ اس پن گھٹ سے، وہ پن گھٹ والے الگ چھانٹ کر عبد القادر کے نام کا ایک پیالہ رکھ دیتے ہیں۔ رہتا ہے مصرا پہلا کیا ہاں میں نے شیر پہ میں یاد کرانے لو میں کہ دے دیں۔ اچھا، منحل مستعذبو، کوئی مٹھی پن گھٹ نہیں، ایسی اعلی شے نہیں نا۔ فرمایا کہ غوث پاک جو ہے ولیاں دا سردار جو ہے، سردار اگے ہر شے ہر علاقے دی پیش ہوندی ہے نا، ہے جی؟ چڑی ہوئی چیز جڑی ہے نا، وڈے سردار ہوتے وڈا جگہ فرما روا ہوئے کوئی ہوئے تے ہر علاقے دی شے اپنی اپنی سیمپل لوگ چن کے لوگ پیش کر دینا تھے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح وزیر اعظم آندا ہے، صدر آندا ہے تے علاقے دے وچ جتنے سندھ جاؤ تے اتھے دی وہ جڑی اجرک جڑی ہوندی وہ دین دین، پھر ٹوپی، پھر اتھے دی بلوچستان والے الگ اپنی کوئی چیز آن دین، پنجاب والے اپنے آن دین، ہے جی؟ اسلام آباد ساڈے اتھے ہوندا ہے تو ہر سارے پیش کر دین، کیوں اتنے رتبہ صدارت نو ویکھ کے کہ سارے صوبے والے اپنی اپنی چنی چیز اتنے پیش کر دین۔ اے دنیا دا مقام ہے، سمجھ آئی؟ تے اے تاں سیٹاں ختم ہونے والی ہیں، قریب آئی ہیں، ایک کرسیاں ختم ہونے والی ہیں۔ ہاں، اے مشرف صاحب ہوئے، شوکت عزیز صاحب ہوئے یا اور انہاں دی کابینہ ہوئی، اسمبلیاں ٹرنے والی ہیں، خدا جانے کل کے ہوندا ہے، اے تاں خطرہ ہے۔ ہوں سارے دوڑ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا جی تمہیں سڑک بنا دیں گے، کوئی کہ کر دیں گے، کوئی ڈیم بناواں گے، کوئی کہ کریں گے، بڑے وعدے ہو رہے ہیں۔ 4 سال تک چپ، ہوں ڈنڈ پی گئی، خطرہ پی گیا۔ اے سیٹاں مکنے والی ہیں تے غوث پاک دی ولایت دی سیٹ مکنے والی نہیں، فقیراں دی سیٹ حیٌ قیوم دے نال چلتی ہے، سمجھ آئی؟ فقیراں دی سیٹ نہیں مکتی، کیونکہ فقیراں دا تعلق اپنے مالک نال ہوئے، نہ مالک مکے تے نہ فقیراں دا نام مکے۔ سمجھ آئی نا؟ تے پھر کیا ہویا؟ سارے پیش کر دیں تے غوث پاک کیا، یہ تو ظاہری دنیا کے لوگ ہیں، اس کی اتنی ٹھاٹھ ہے تو آؤ غوث پاک کا مقام بھی دیکھو، شیخ عبد القادر کا مقام بھی دیکھو، اس حسنی دولے کا مقام بھی دیکھو۔ محفل مناہل منحل مستعذب الا ولی فیہ الالذ الاطیب۔ انا من رجال لا یخاف جلیسہم ریب الزمان ولا یرا ما یرہب۔ میں انہاں وچوں شیخ فرمایا کہ جنہاں نال بیٹھنے والا کدے ڈر نہیں سکتا۔ کوئی دنیا دی چیز اس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ اور افلت شموس الاولین وشمسونا ابدا علی افق الاولی لا تغربوا۔ پہلے آدھے سورج ڈب گئے، چڑھے ڈب گئے، وہ شمسونا ابدا علی افق الاولی لا تغربوا۔ بلندیاں آسمان دیاں بلندیاں تے ہمیشہ چمکے گا تے اس تے غروب نہیں ہونا۔ ایک معنی یہ کیتا گیا کہ اس تو مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات عالیہ مراد ہے،
کہ آپ دا سورج قیامت تک نہیں ڈوبے گا، شہرت دا نصف النہار پر رہے گا، حضور کی رسالت اور عظمت اور شان اور دبدبے کا سورج۔ اور پھر دوسری نسبت اپنی طرف سے بھی کہ میرا سورج ہے۔ کوئی بندہ اعتراض کرے جناب کہ اے کتھے تے اے کتھے، غوث پاک دا سورج کے حضور نال تے سجدی ہے گل۔ او ایک میرے دادا صاحب علیہ رحمت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اگے کوئی موقع آیا تے آپ نے پڑھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ انہاں دشمناں دے بدلے چ اے میرے نبی تینوں کافی ہے، اے پوری میں پا لواں گا، تیرے جتنے دشمن نا انہاں میں ہی کافی ہاں تیری طرفوں، تو کچھ نہ کر۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے اے آیت پڑھی نا تے آپ چونکہ چوٹی دے عالم سن، صرف پیر تے نہیں سن نا، اے نظرانے صرف بٹورنے والے، ہاں تے بیعتاں کرنے والے تے خلیفے چھوڑ کے تے مریداں نو پھسانے والے، اے 2 نمبر پیر۔ اے پیر تے نہیں سی، شیخ طریقت سی، شریعت کا چند، طریقت کا چاند اور شریعت کا سورج۔ تو فرمایا مولوی بیٹھے اہل علم، کیونکہ جو جتنا علم ہوگا اس کے حوالے سے اس کے پاس بیٹھنے والے بھی ہوتے ہیں، جو عالم ہوگا اس کے پاس علماء ہوں گے، جو جاہل ہوگا اس کے پاس دنیا دار ہوں گے، دنیا کی جن کو لالچ ہے، ملوں والے، کارخانوں والے، یہ جاہل ان کے ارد گرد ہوں گے، اور جو علم والے ہوں گے ان کے پاس علم والے حافظ قرآن ہوں گے جو اللہ اور رسول کا دین جانتے ہیں۔ تو پیر میر علی شاہ خود عالم دین تھے جید، تو مولوی صاحب نے اعتراض کر دیا، سرکار اے آیت تا اس یکفیکا نہ خطاب حضور ہیں کہ اے نبی تداں اللہ کافی ہے نہ دشمناں سے، میں ہی کلا ہی کافی ہاں، تے حضور تسی اپنے در اس کاف نو کیوں چھک رہے ہو؟ اس دا مخاطب تا رسول اللہ، تسی تے نہیں ہو، تسی آیت اپنے تے پڑھ رہے ہو۔ تو کیا پیر میر علی شاہ نے کیا جواب دیتا؟ میں گل اتنے ٹور سا گل کر کے آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب تسا ٹھیک فرمایا ہے کہ اس کاف خطاب کا مخاطب حضور امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ فقیر مہر علی بھی اسی کاف کی اوٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی کاف کی پناہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اے کاف لکھو نا، اے ہن میری شاعری ذرا تکو، داد مانا دیو بے شک ہے جی، تے اپنی بے شک تسی داد نہ دیو، میں تواڈے کول منگدا نا داد، لیکن اپنی بے وقوفی دا ثبوت دے سو جے داد نہ دے سو۔ میں سائیں تساں کاف لکھو تے تسی عربی کاف لکھو، این کاف جڑا چھوٹا کراچی والا کاف ہے نا، اندہ رسم الخط ہور ہوندا ہے، تے جڑا بے ہے نا اپنا عربی والا اوندا خط رسم الخط ہو رہے، او کس طرح ہے؟ اینج پا کے تے اس دے پیٹ دے وچ اس طرح پاندے ہیں۔ پڑھو قرآن شریف، ذالک، اے قرآن کھولو جا کے، ذالکل کتاب، ذالکا دا جڑا کاف ہے نا تکیو قرآن دے وچ، او جس طرح قرآن دے وچ ذالکا نا، تے پیر میر علی شاہ نے فرمایا میں اس کاف دی اوٹ وچ بیٹھا ہاں، او کاف دی شکل ہی کشتی کی طرح ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ کاف دی شکل ہی کشتی کیا رہی ہے۔ ہاں رومی فرمایا، حضور حدیث کا ایک مطلب لکھ دیں کہ حضور فرمایا ما اصحاب مچوں کشتی نوح، ما اصحاب مچوں چوں کشتی
ساڈی مثال میری، فرمایا میری مثال تے میری صحابہ دی مثال نوح علیہ السلام دی کشتی دیے، ہر کے دست اندر زند یا بد فتو، جڑا ڈبدا یا جڑا ڈب رہا ہے اس کشتی میں جڑا ہاتھ مارے گا وہ تر جائے گا۔ میرے دادے نے فرمایا، حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا کہ قبلہ ضمیر تا آپ واسطے وے، لیکن تانوں یہ اندازہ نہیں کہ اے فقیر مہر علی بھی اسی کاف دی پناہ وچ بیٹھا ہے، مینوں بھی کوئی ہاتھ پاوے تے اللہ انہوں بھی نہیں چھوڑتا۔ بس تجربہ کر دیم دری در مکافات، حافظ شیرازی کلاسیکل شاعر ادب فارسی کا، بس تجربہ کر دیم دری در مکافات، بات درد کشاں ہر کے در افتاد بروفتاد۔ اسا اس دنیا بڑا تجربہ کیتا ہے، جڑی اس دی شراب معرفت دی تل چھٹ پینے والے، جڑی اس دے مقبول اس دی شراب معرفت پینے والے نا، انہاں نال جڑا ہاتھ جس ہاتھ پایا وہ منہ پار ٹٹھا، وہ گیا منہ دے پار، اس دا منہ متھا پجیا۔ سمجھ آئی؟ فرمایا میں بھی اسی مہر علی بھی اسی اوٹ وچ بیٹھا ہے، کملی والے دی اسی کاف دی اوٹ وچ پوری بلکہ امت بیٹھی ہے تو مہر علی بھی بیٹھا ہے۔ اسی واسطے اگر کوئی یہ شخص کہے کہ غوث پاک نے یہ کیوں کہا کہ شمسنا عبد القادر کا یہ سورج چمکے گا، تو عبد القادر کا سورج بھی آفتاب نبوت کی اوٹ میں چمک رہا ہے، آفتاب نبوت کی اوٹ میں چمک رہا ہے۔ اس لیے نہ اس کو زوال ہے نہ اس کے غلاموں کو زوال ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ ہے کچھ، میرا شعر ہے زمین میں، ہے کچھ پست نظر، ہے کچھ پست نظر، پست اندیش، پست نظر جن کی نظر بھی اونچی نہیں کر سکتے، شرمندے جیل ہے، صد ہے کہ کچھ پست نظر پست اندیش، جنہ دی سوچ بھی بڑی جھکی ہے تے نظر بھی جھکی ہے، اتنے کمبختاں کدے چاہ کے تکے ہی نہیں، چمگادڑ جس طرح نہ اتنے آنکھ کھولے تے نہ اس کو پتہ ہے سورج ہے کہ نہیں ہے جی، آنکھ جڑا کھول سی اس کو سمجھ آسی نا، ہے صد ہے کہ کچھ پست نظر پست اندیش، اس پہ کڑتے ہیں کہ اونچا ہے ستارہ تیرا، اس پہ کڑتے ہیں کہ اونچا ہے ستارہ، ستارہ تیرا، اس پہ کڑتے ہیں کہ اونچا ہے ستارہ، کملی والے دا ستارہ اچا ہے اور اچا رہسی، فرمایا نہیں حضرت جابر دی غالباً حدیث ہے کہ وہ ستارہ جڑا چمکدا سی 70,000 سال بعد، جبریل نے کہا میری عمر پوچھا تے فرمایا عرض کیتی سرکار اس ستارے میں 72,000 والی ویکھیا ہے، جڑا 70,000 سال بعد چمکدا سی اس نو 72,000 سال میں 72,000 والی ویکھیا ہے، عمر دا اندازہ لا لو۔ فرمایا او پتہ ہی او کیڑا آیا، او کہ اس تیرے نبی دا نور ہے، او میں، او کوكب میں تھا، وہ ستارہ میں تھا، اس پہ کڑتے ہیں
کہ اونچا ہے ستارہ تیرا، اس پہ کڑتے ہیں کہ اونچا ہے ستارہ. مطلب یہ ہے، آپ سمجھ گئے میری بات؟ گال میری سمجھ گئے ہو؟ گال میں ساری پہنچا دیتی ہے. مقصد سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو کہ ہم نے یہ جو سبیل فرمایا کہ لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں ان کو. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ یقیناً نیکی اور بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے اس کا عمل کا ثواب بھی انسان کو ملتا ہے. اور پھر بھلائی تو ہوتی ہے، بھلائی تو ویسے مشرکین بھی کرتے ہیں. آج کل رفاع عامہ کے کام کر رہے ہیں، باہر ملک دے رہے ہیں بڑی مدتیں، لیکن یاد رکھیں کہ ثواب اس بھلائی کا ملتا ہے کہ آپ کے پاس دولت ایمان بھی ہو، آپ مسلمان ہوں. مشرک اگر کوئی کروڑوں اربوں روپے تقسیم کر دے تو اس کو ثواب اس کا نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر جو اس کے پاس دولت ہونی چاہیے، دولت دنیا تو ہے لیکن دولت ایمان نہیں ہے اس کے پاس. تو حضرات، میں یہ عرض کروں گا کہ اس حوالے سے جو میں نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی تلاوت سے مشرف ہوا. ایک تو یہ اس میں بات ثابت ہوئی کہ جس طرح اللہ کی طرف جانے کے سبیلے بہت سے ہیں، راستے بہت سے ہیں، اس لیے ہمارے طریقت کے بھی راستے بہت سے ہیں. اب دیکھیں نا، ہم ادھر آئے مظفر گڑھ کی طرف، یہ ادھر پل پہ تو وہی پل صراط تھا، وہی سلوک ہوا، رک گئے. تو گزرنا جو ایک ہی پل ہے، جس طرح پل صراط پر بھی ایک ہی پل ہے، ادھر سے گزرنا ہی گزرنا ہے. یہ مظفر گڑھ آنے کے لیے یہ پل تو لازمی ہے، اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے. لیکن پیچھے ہم نے رستے بدل دیے. کیوں جی خواجہ ابو بکر کس راستے سے کیا اس کے علاقے سے؟ ہاں، جہاں انڈسٹریل ایریا جو ہے، یہ اپنے ملوں کا، ملیں شیلیں جہاں بنتی ہیں، اس علاقے سے ہم، بڑی اچھی سڑک تھی اس پر آئے ہیں. راستے مختلف 2-3 تو ہیں نا ملتان تک پہنچنے کے لیے. آپ کے راستے ہیں 2-3، تو اللہ تعالی کی طرف جانے کے صرف ایک راستہ ہے. جی اسی لیے فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرح منہ کرو اللہ ہی اللہ ہے، ہر پاسے اللہ ہی اللہ. تے مطلب ہے منہ اساں کعبے داری کرنا ہے، لیکن اگر کعبے دار منہ کر کے تے اتنا منہ ہوئے بندے دا کہ اس دا جلوہ کسی اور پاسے بھی ویکھ سکے تو ویکھ سکتا ہے، اجازت ہے. سجدہ کعبے دار کر کے اٹھ کے تے جلوہ اس نے جتھے نظر آوے ویکھے. وہ سجدہ عبادت ہے، یہ سجدہ زیارت ہے. وہ سجدہ عبادت ہے، یہ سجدہ زیارت ہے. سمجھ آئی نا؟ یہ بات ہے. تو یہ زیارت جو ہے نا، تو اللہ نظر آتا ہے اپنے مظاہر میں، جہاں اس نے ظہور کیا ہے وہاں نظر آتا ہے، اس کا جلوہ نظر آتا ہے. تو جلوے کی زیارت کیجئے جہاں جلوہ نظر آئے ہے جی. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر نہ، جگر آبادی کا ایک شعر ہے کہ اگر نہ زہرا جبینوں کے درمیان گزرے، اگر نہ زہرا جبین، چاند متھے والے سونے لوگ، جنہ دے اظہار ذکر اللہ، جب ان کا چہرہ دیکھا جائے تو اللہ یاد آ رہا تھا. تو ان کو جب دیکھنا، جب موقع ملے تو اس کیا کہ اگر نہ زہرا جبینوں کے درمیان گزرے تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے.
انہاں سونیاں وچ نہ گزارا تے اور گزارا کتے؟ اس آنکھ کو سجدہ زیارت کرنا ہے، اس آنکھ نے سجدہ زیارت کرنا ہے۔ اور میں پھر حافظ سلیم کے ذوق کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے سر جھکتا ہے، جبین جھکتی ہے، اور سجدہ زیارت کے لیے جو پلک جھکتی ہے یہ اس کا سجدہ زیارت ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں نے کہا؟ میں نے کیا کہا کہ اکھ چپکتی ہے نا، اے تکو اپنی اپنی اکھیاں چیک کرو، اے انج ہوئی نا، انج ایس دا تلے ہونا اے سجدہ ہے۔ شے جڑی یار بہ جاؤ آرام نال، انج تلے ہوئی سجدہ ہے، ہاں جی، تے اے اسی نو سجدہ ہے، اے سجدہ ہے، پلکاں دا چکنا سجدہ ہے۔ زیارت ویلے جنہ دیا اکھیاں بند ہوندیاں او مقام انتہائی ادب پر فائز ہوتے ہیں۔ میرا ایک شعر ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ ازاں بمصحف رویت نگاہ نہ کشایم، ایک صحابیہ دا بھی دور آندا ہے، صحابہ صدیق اکبر وغیرہ حضور دے سامنے جیسے بیٹھے سن، اکھیاں سے سر چکا کے، اے پھاڑ پھاڑ کے اکھیاں نہیں تکدے ادب نال۔ تے میرا محبوب، تیرا دوست جسے تو ادب کردا ہے، وہ کہندا ہے کہ یار جس ویلے آنا ہے تو اکھیاں چکا کے بہندا ہے، اکھیاں چک کے پلکاں کھول کے میرے در تکدا کیوں نہیں؟ اس کا جواب میں دیتا ہے، ازاں بمصحف رویش نگاہ نہ کشایم، کہ پادرازیے مژگاں ظہور بے ادبیست، کہ نہ میریاں اے پلکاں لگیاں ہوندیاں نا، پلکاں اکھ ہوتے پلکاں ایک ایک پلک ایک ایک وال ہوتا ہے نا سیدھا، تے پلک اتے لگی ہوندی ہے، اس طرح انہاں دے پیر تیرے چہرے دے جلوے در نہ ہون، تیرے چہرے دے جلوے در میریاں پلکاں دے پیر نہ کدھرے ہو جاون سرکار، میں تاں اکھیاں چکا کے بہندا کہ پادرازیے مژگاں ظہور بے ادبیست، کہ پادرازیے چشد گرامدہ بانگے انالحق از منصور، کہ قطرہ مدعی ذات خود زیم نسبیست، کیا ہو گیا کہ منصور کو انالحق دا نعرہ بلند ہو گیا کہ میں حق ہاں، کیا ہو گیا؟ اس واسطے کہ قطرہ جڑا کدے دعویٰ کرے نا وہ کر سکتا ہے، اس واسطے جو اس کا نسب سمندر نال ملتا ہے، قطرے کا نسب سمندر ہے، اور غالب کہندا ہے دل حل قطرہ ہے سازے انل بحر، دل ہر قطرہ ہے سازے انل بحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا، ہم اس کے یہ آگے کے ترانگے جا کے کہڑی گل ہوگی؟ ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ تساں سماعت فرمائی میری گل نو، تمہاری آپ کی سماعت بڑی اعلیٰ ہے، میری گفتگو تو جیسی بھی ہے لیکن آپ کی سماعت ہے۔ سماعت کے حوالے سے میں بات کروں، یہ آپ کسی عالم سے سماعت نہیں فرمائیں گے، یہ مجھ جیسا فقیر ہی پیش کرے گا یہ باتیں نقطے کی، کہ دیکھیں یہ کان کی جو ساخت ہے یہ سپنی طرح ہے، کان دی ساخت جڑی نا اے سپی ہونی نا، سپی سمندر دے ویکھی نا سپیاں،
سپیاں نہیں طرح ہوندیاں تے اس سپی وچ کوئی عام قطرہ جڑا نا پی جاوے نا عام جا قطرہ تے اس وچ کیڑا ایک بیٹھا ہوندا ہے وہ اس نو 100 سال بعد موتی بنا دیندا ہے عام جا پانی وہ پانی جڑا ٹہوے باہر نالیاں وچ وہ بولو براز وچ بہ جاندا ہے جڑا وہ سپ دے کم آ ونجے وہ اس نو موتی بنا دے ہوے عام جئی تو میں اپنے سامعین سے بہت خوش ہوں کہ ان کے کان سیپیوں کا کام کر رہے ہیں اور میری گفتگو کو موتی بناتے جا رہے ہیں اب میں گزارش کروں گا آخر میں کہ مولانا اشفاق صاحب ختم شریف پڑھیں پھر دعا کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین